آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ. ثانی عطفہ، اپنا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا منہ پھیر لیتے ہیں. جو عطفہ کا معاملہ، عطفہ کا معنی علماء نے پھیرنے کے معاملے میں کیا ہے کہ اپنا پہلو پھیر لینا، یا اس طرح کے معاملے کے اندر، اس طرح کی چیز میں علماء نے اس کا جو ترجمہ ہے یا جو اس کا معنی ہے وہ اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ اپنا پہلو موڑ لیتے ہیں، یعنی اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں یا پورا اپنا پہلو پھیر لیتے ہیں. لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں. لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے اس دنیا کے اندر خزی، بربادی ہے، رسوائی ہے. ویوم القیامت، اور قیامت کے روز عذاب الحریق، سخت دردناک اور آگ میں جلنے والا عذاب ہوگا اس کے لیے. یہ وہی ہے پھر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے وہی بیان کر رہے ہیں جو پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، لڑ کے پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں. کچھ علماء نے کہا کہ یہ ابو جہل کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، واللہ تعالی عالم اب اس کی صحت کیا ہے، لیکن یعنی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی دلائل دینے کے باوجود، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیچھے ان آیات کے اندر دلائل بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دلائل میں نے دے دیے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو لڑتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں. پھر وہی بات تکبر، یعنی تکبر کرتے ہیں وہ لوگ. لیضل عن سبیل اللہ، اور ان کا منہ پھیرنا اس کا سبب یا ان کا پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان تعلیمات سے، یہ جو تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، ان سے لوگوں کو گمراہ کریں. لیضل عن سبیل اللہ، اللہ کے راہ سے، اللہ کے راستے سے ان کو گمراہ کریں. لہو فی الدنیا خزی، ان لوگوں کے لیے اس دنیا کے اندر خزی، بربادی ہے. وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ان کو دردناک عذاب، جلنے والا عذاب، اس عذاب کا مزہ چکھائیں گے ہم. یہ جو آیت ہے، یعنی کافی ساری جو انبیاء علیہ السلام پہلے گزرے ان کے متعلق بھی آتا ہے کہ ان کی جو قومیں تھیں انہوں نے بھی اس طرح کیا، انہوں نے بھی اپنے انبیاء کے ساتھ اسی طرح کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَفِي مُوسَىٰ اِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، یعنی اور موسیٰ میں بھی ایک نشانی ہے جب ہم نے اسے فرعون کی طرف ایک واضح دلیل دے کر بھیجا. فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ، تو اس نے اپنی جو قوت کے بل بوتے پر منہ پھیر لیا، اور پھر اس نے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا. وقال، اور کہا اس نے، ساحر، کہ یا تو جادوگر ہے، او مجنون، یا پاگل ہے یہ. یعنی جو پچھلے انبیاء گزرے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آتا رہا، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کرتے رہے. ایک اور آیت میں جو ان کی قومیں تھیں وہ کرتی رہیں. جو ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کی طرف اور اس کے رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں. ایسے منہ موڑنا جس طرح منہ موڑنے کا حق ہے. یسدون، پھیرتے ہیں اپنے آپ کو، عن کا، آپ سے، سدودن، پورے کا پورا. یعنی یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ اچھا تھوڑا سا سن لیتے ہیں کوئی بات، یا ایک بات سن لی، اچھا ایک بات تو نہیں، بالکل پورے آپ سنتے ہیں آپ کے بارے میں، اور آپ سے جو آپ کہتے ہیں سنتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں. اور ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے، تو وہ اپنے سر پھیر لیتے ہیں. اور یہ ہے کہ مخاطب کیا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے انہیں
کہ وہ منہ پھیر لیں گے اس حال میں کہ وہ تکبر کرنے والے ہوں گے. یعنی وہ یعنی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، اور وہ اس طرح تھی کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مغفرت طلب کریں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے برے اعمال کیے جو بھی ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ اچھا ہم اس یتیم کے پاس جائیں، اس کے پاس جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اس کے پاس جائیں، اس سے کہیں کہ اچھا جی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرو. رأیتہم لووا رؤوسہم، وہ اپنے سروں کو ایسے ہلاتے ہیں جیسے تکبر میں ایک بندہ کرتا ہے کہ اچھا بھائی اب ہم تمہارے پاس آئیں. لووا رؤوسہم ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، اور آپ ان کو دیکھیں گے یصدون کہ وہ منہ پھیر لیتے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کی حالت میں ہے. اسی طرح ایک اور آیت کے اندر اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا ہے لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق. قرآن کے اندر ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب یہ سارے دلائل، یہ ساری چیزیں بیان کر دی جائیں گی ان کے لیے، اور انکاری ہو کر وہ مریں گے تو قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. یعنی جو خزی اس دنیا کے اندر تو رسوائی ہے ہی. نذیقہ یوم القیامت، اس کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، کہ لے جاؤ اس کو پکڑ لو اور لے جاؤ اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو. ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر ان کو دھکیل دو جہنم کے اندر اور ان کے سروں آگ، بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر جہنم کے درمیان میں لے جا کے ان کو پھینک دو، اور ان کے سروں کے اوپر گرم گرم جلتا ہوا مادہ ڈالو، پانی ڈالو، وہ جو بھی ہوگی، جو بھی چیز ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے، یہ یعنی ان کو ڈانٹنے کے انداز میں اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ. ذق انک انت العزیز الکریم، کہ چکھ اس چیز کو، اس عذاب کا مزہ چکھ. انک انت العزیز الکریم، کہ تو بڑا عزیز و کریم تھا. تو یہ ایکچولی یہ انک انت العزیز الکریم یہ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہا تھا، وہ اپنے آپ کو کہا کرتا تھا کہ انی لأنا اعز من بین جبلیہا، کہ میں یہاں پر یہ جو دو پہاڑ ہیں مکہ اخشبین کے نام سے دو پہاڑ ہیں، مکہ کی جو وادی ہے وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئی ہے. تو وہ اس نے کہا کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سب سے زیادہ عزت دار اور عزیز النفس میں ہوں. انی لأنا، میں ہی ہوں، اعز من بین جبلیہا، ان سب میں سے جو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ہے سب سے زیادہ عزیز ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ ذق انک انت العزیز الکریم، یہ ابو جہل کے بارے میں کہ چکھ عذاب اس چیز کا، یہ والا عذاب چکھ. تو ہی کہتا تھا، تو ہی وہ شخص تھا جو بڑا زبردست اور کہتا تھا کہ میں تو بڑا عزت دار ہوں، بڑا عزیز ہوں میں. پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اندر کہتے ہیں، اسی سورہ کے اندر ان ھذا ما کنتم به تمترون، بے شک یہ جو سارا ان لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوگا یہ اس وجہ سے ہوگا، یہ بے شک یہ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے. یعنی یہ ساری چیز ان کو دکھا دیا جائے گا، یہ سارے معاملات، اور ان کے سارے شکوک و شبہات ختم کر دیے جائیں گے. اور صرف ختم نہیں کیے جائیں گے، ان کو حسرت کی ایک اور دنیا میں ڈال دیا جائے گا کہ ہاں دیکھو یہ ہے جس میں شک کیا کرتے تھے، اب کر کے دکھاؤ شک. یہ ہے وہ چیزیں جو تمہارے انبیاء علیہ السلام جو تم لوگوں کی طرف بھیجے گئے وہ تم لوگوں کو بتایا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے، اور تم لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے جن کے بارے میں. یہ ہیں وہ ساری چیزیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی جتنی
دلائل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیے ان کو ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حتی الامکان ہم جتنی اللہ تعالیٰ کی قدر ہو سکے ہم اللہ تعالیٰ کی اتنی قدر کریں، ان چیزوں کو سمجھیں، تفکر کریں ان چیزوں پر، اور اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہا اور جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔